بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین من ولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على رسوله الكریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان صلوات الله سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہدائے کربلا، قرآن مجید فرقان حمید سے آیت مجیدہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تحقیق اللہ عدل کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان اور بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے آقا امیر المومنین مجسم تفسیر تھے اس آیت مجیدہ کی۔ میں انشاءاللہ آج اور شاید کل بھی عدل علی ہی موضوع ہے میرا۔ امیر المومنین کی زندگی گزری اسی کوشش میں کہ معاشرے میں عدل قائم ہو، اور پروردگار عالم کی بھی غرض یہی ہے کہ ایک عدل پر مشتمل معاشرہ اس قرۂ ارض پر قائم ہو۔ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اور آسمانی کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد بھی پروردگار نے لفظوں میں بیان کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ عدل اور انصاف کے ساتھ ایک انسانی معاشرہ وجود میں آئے۔ اگرچہ آغاز کائنات سے لے کے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ پورے قرۂ ارض پر عدل کی حکمرانی ہو،
لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جس وقت کے لیے اللہ رب العزت نے آخری امام کو پردہ غیبت میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور سرکار دو عالم نے اپنے بیٹے قائم کا جب بھی ذکر کیا تو پاک رسول نے اپنے بیٹے کے تذکرے کے ساتھ ان لفظوں میں ان کا تعارف کروایا: یملا اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اللہ یوسف زہرا کے صدقے میں اس زمین کو عدل اور انصاف سے پر فرمائے، جس طرح یہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہو۔ انشاءاللہ آئے گا وہ وقت، غرض پروردگار ضرور پوری ہوگی اور قرۂ ارض پر عدل کی حکومت ہوگی اور عدل کی حکمرانی ہوگی۔ عدل کی اہمیت میرے آقا امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا: العدل اساس بہ قوام العالم۔ جناب امیر فرماتے ہیں عدل وہ اساس ہے، عدل وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر یہ عالم قائم ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا: العدل راس الایمان۔ ایمان کی شناخت اور ایمان کی پہچان اور ایمان کا راز عدل۔ غرر الحکم میں ایک مقام پہ فرمایا: العدل زینت السلطان۔ حاکم کی، بادشاہ کی زینت یہ ہے کہ وہ عادل۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا: اول من يدخل النار یوم القیامہ امیر لم يعدل۔ سید الانبیاء نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں سب سے پہلے غیر عادل حکمران داخل کیے جائیں۔ دوزخ میں سب سے پہلے غیر عادل حکمران کو داخل کیا جائے۔ میرے آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مجسمہ عدالت تھے۔ صرف عادل نہیں تھے، عین عادل تھے۔ اور شاید اگر اشتباہ نہ کروں تو شاید پچھلے عشرے میں نے ایک جملہ اس کتاب کے حوالے سے کہا، نہیں کہا تو بہرحال بات تازہ ہو جائے گی۔ لبنان کا عیسائی جارج جرداق، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی صفت عدالت پر کتاب لکھی۔ 4 جلدوں میں ہے وہ کتاب عربی زبان میں، اور اس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی۔ دنیا میں عدالت انسانی کی کوئی آواز ہے تو وہ امام علی۔ اور یہ کتاب لکھنے والا کون ہے؟ عیسائی لبنان کا۔ ماحول، محیط، معاشرہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی افکار پر اور انسانی اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول اور معاشرے کے اثرات سے انسان بچ نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجیے الحمدللہ نسلاً بعد نسلاً مسلمان آ رہے ہیں، لیکن اس ہندوستان کے خطے میں جہاں ہندو مسلم ایک مخلوط معاشرہ تھا، اب پاکستان کو آزاد ہوئے بھی ایک لمبا عرصہ گزر چکا، لیکن ابھی تک ہم اس ہندو کلچر اور ہندو تہذیب کے چنگل سے ہم رہائی نہیں پا سکے۔ بہت
سارے رسم و رواج مسلمانوں نے وہ اپنا لیے جو اسلامی تہذیب کا حصہ نہیں تھے، جو ہندو تہذیب کا حصہ تھے۔ یعنی کتنے دکھ کی بات ہے اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نسلاً بعد نسلاً الحمدللہ مسلمان چلے آ رہے ہیں، شیعہ امیر المومنین چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہم اسلامی تہذیب اور اسلامی جو کلچر ہے اس کو متعارف نہیں کرا سکے، شیعہ کلچر کو اپنا نہیں سکے، ابھی تک ہم پر ہندوانہ رسم و رواج مسلم ہیں۔ یہ کیوں؟ اس مخلوط سسٹم کی وجہ سے ابھی تک وہ اثرات ہیں ہمارے اوپر۔ تو ماحول اور معاشرہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے اثرات رکھتا ہے۔ لبنان کا ماحول اور معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ، وہاں کے رہنے والے لوگ اس قدر آل رسول کے عاشق، اس قدر امیر المؤمنین سے عشق کرنے والے، اور تشیع کے فقہاء میں ایک کثیر تعداد ہے ان فقہاء کی جو سرزمین لبنان سے تعلق رکھتے ہیں۔ شہید اول وہیں کے، شہید ثانی وہیں کے، شیخ حر عاملی وہیں کے، جنہوں نے تشیع کی تہذیب اور ثقافت کو، تشیع کی عظیم کتاب حدیث کی کلام اہل بیت کو جمع کیا، لبنان کے سرزمین سے تعلق رکھنے والے، اور سب سے بڑھ کر عصر حاضر پوری دنیا میں تشیع کا مثبت تعارف کروایا سید حسن نصر اللہ، وہ بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے اور وہاں پہ محبت امیر المؤمنین کا بیج بویا حضرت ابو ذر غفاری نے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس کی خوشبو میں، جس کی فضاؤں میں اہل بیت رسول کی خوشبو رچی بسی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ماحول میں رہنے والا عیسیٰ
تھے۔ عثمان کے مرنے کے بعد جب لوگ آئے نا جناب امیر المؤمنین کی خدمت میں، یا علی ہاتھ بڑھائیں اور ہم آپ کی بیعت کریں، اٹھائیے نہج البلاغہ پڑھیے۔ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دعونی والتمسوا غیری، فرمایا مجھے چھوڑ دو، جاؤ اپنا کوئی اور حاکم تلاش کر، مجھے چھوڑو، میرے علاوہ کوئی اور اپنا حاکم بنا لو۔ اور کہنا بھی چاہیے تھا امیر المومنین کو۔ آج 25 سال کے بعد تمہیں علی یاد آیا؟ پیغمبر جب غدیر میں میری حکمرانی اور حاکمیت کا اعلان کر کے گئے تھے، اگر اس وقت علی اس منصب کے لیے اہل نہ تھا، 25 سال کے بعد یہ لیاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ جاؤ میرے علاوہ کوئی اور حاکم تلاش کرو۔ کیوں فرمایا؟ دیکھ رہے تھے رحلت پیغمبر کے بعد وہ اسلامی معاشرہ تدریجاً انحرافات کا شکار ہو گیا تھا، تعلیمات پیغمبر سے دور ہوتا جا رہا تھا، اس راہ سے ہٹ گیا تھا معاشرہ جس راہ پہ پیغمبر نے چلایا تھا، افراط و تفریط کا شکار ہو گیا تھا معاشرہ، عدل کی جگہ ظلم نے لے لی تھی۔ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ میں اگر انہیں اسی راہ پیغمبر پر اور پیغمبر کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق لے کے چلوں گا تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لوگوں نے اپنی نصرت کا یقین دلایا، لوگوں نے اپنی مدد کا یقین دلایا، اور یہ جملے بھی نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کیوں مسند خلافت کو قبول کیا ہے؟ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر لوگ اکٹھے ہو کے نہ آ گئے ہوتے اور مددگاروں نے مجھے اپنی مدد اور نصرت کا یقین نہ دلایا ہوتا، میں خلافت کی باغ ڈور انہی کے کاندھوں پہ ڈال دیتا۔ خلافت کو سنبھالا، مسند خلافت میں بیٹھے، کیوں؟ اب سنیے جملہ نہج البلاغہ میں وہ موجود ہے جملہ۔ میرے آقا امیر المومنین جب بصرہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک منزل آئی، منزل ذیقار، اور آج بھی شہر عراق میں ذیقار۔ اس منزل پہ آقا امیر المومنین نے قیام فرمایا۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں اس وقت آقا کی خدمت میں گیا منزل ذیقار پر، جملہ سننا، وَهُوَ خَاصِفٌ بِالنَّعْلِ، میں اس وقت خدمت میں پہنچا جب امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے اپنا پھٹا جوتا سی رہے تھے، اپنے ہاتھ سے پھٹا جوتا سی رہے تھے۔ دکھا سکتے ہو دنیا میں کوئی ایسا حاکم، ایسا حکمران اپنے ہاتھ سے پھٹا جوتا سی رہے تھے؟ میری طرف دیکھ کے فرمایا ابن عباس ما قیمت هذه النعل، یہ نہج البلاغہ کے جملے۔ ابن عباس میرے اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ فقلت لا قیمت لها، ابن عباس کہتے ہیں آقا یہ پھٹا پرانا جوتا کوئی قیمت نہیں اس جوتے کی۔ اس وقت فرمایا ابن عباس واللہ لہی احب الی من امراتکم، فرمایا ابن عباس خدا کی قسم تمہاری حکمرانی سے علی کو یہ جوتا زیادہ محبوب ہے، تمہاری حکومت سے یہ جوتا علی کو زیادہ محبوب ہے۔ الا ان اقیم حقا وادفع باطلا، لیکن میں نے کیوں حکومت کو سنبھالا اور مسند خلافت کو سنبھالا؟ تاکہ میں حق کو قائم کر سکوں اور باطل کو مٹا سکوں۔ حق کو قائم کرنے کے لیے، باطل کو نابود کرنے کے لیے امیر المومنین نے مسند خلافت پہ کہا، اور پھر وہی ہوا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسند خلافت میں بیٹھنے کے بعد جب مظلوموں کی داد رسی فرمائی، جب کمزور لوگوں کو حق ملنے لگا، وہ جو اپنے جو چاہنے والے تھے، وہ جو اپنے چاہنے والے تھے امیر المومنین کے پاس اکٹھے ہو کے آ گئے اور مشورہ دینے لگے، یا امیر المومنین
آپ اتنی سختی نہ فرمائیں۔ فرمایا کیا کروں؟ فرمایا سابقہ حکام کے زمانے کے جو گورنرز تھے ان کو اپنے اپنے وہ پوسٹ پہ منصب پہ باقی رکھیں، کوفہ اور بصرہ کی گورنری طلحہ و زبیر کو دے دیں، حاکم شام کو حکومت شام پہ برقرار رکھیں، جن لوگوں کے خصوصی وظیفے لگے ہوئے تھے وہ جاری رکھیں، جن قبائل کے سردار کو خصوصی شہریہ ملتا تھا وہ ملتا رہے۔ اس لیے فرمایا تاکہ آپ کو آرام اور سکون کے ساتھ حکمرانی کا موقع مل سکے، یہ لوگ آپ کے خلاف سازشیں نہ کریں، آپ کی حکومت میں روڑے نہ اٹکائیں۔ اب جملہ سننا نہج البلاغہ میں موجود ہے جو جواب دیا میرے آقا نے فرمایا اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تم علی کو یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں لوگوں کے حق میں ظلم کر کے اپنے مددگار پیدا کروں؟ لوگوں کے حق میں ظلم کر کے میں اپنے مددگار پیدا کروں۔ فرمایا واللہ ما اطور به ما ثمر سمیر وما اما نجم فی السماء نجما، فرمایا خدا کی قسم جب تک شب و روز کا سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک ستارے آسمان میں طلوع کرتے رہیں گے، کبھی کسی کے حق میں ظلم کر کے علی اپنے مددگار پیدا نہیں کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ أَقْرَرْتُ فُلَانَ عَلَى مَا فِي يَدِهِ لَقَدْ كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُزِّلِّينَ عَضُدًا، اور یہ جو کہتے ہو کہ فلاں کو اپنی حکومت پہ برقرار رکھا جائے، فرمایا اگر میں حاکم شام کو شام کی حکومت پر برقرار رکھتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اور ہیں جو لوگوں کی حقوق غصب کرتے ہیں۔ لوگ تو اقتدار اور حکمرانی اور منصب تک پہنچنے کے لیے قتل انسانیت سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن امیر المؤمنین وہ مجسمہ عدالت کون تصور کر سکتا ہے؟ سنیے جملہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ میرے آقا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملة اصلبها جلب شعیرة ما فعلت، فرمایا خدا کی قسم اگر یہ 7 اقلیم علی کو دے دیے جائیں، یہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس کائنات میں ہے یہ ساری کائنات علی کو دے دی جائے، صرف اس ایک شرط پر کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں۔ علی فرماتے ہیں میں کائنات ٹھکرا سکتا ہوں، اتنا سا ظلم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں 7 اقلیم ٹھکرا سکتا ہوں، اتنی ساری نافرمانی خدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد جو جملہ فرمایا نا، خدا کی قسم کیا عظیم جملہ، علی فرماتے اس کے بعد مال علی ونعیم یفنا ولذت لا تبقى، علی فرماتے ہیں فنا ہو جانے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، فنا ہو جانے والی نعمتوں سے علی کا کیا واسطہ، مٹ جانے والی لذتوں سے علی کا کیا واسطہ۔ کہ علی اس نفس کی خاطر چند روزہ زندگی کی خاطر کسی کے حق میں ظلم کرے گا اور مجھے غیر عادلانہ تقسیم کا مشورہ دے رہے ہو؟ فرمایا خدا کی قسم مجھ سے پہلے ادوار میں وہ بیت المال، جس بیت المال سے غلام خریدے گئے، جس بیت المال سے کنیزیں خریدی گئی، جو بیت المال عورتوں کے حق مہر میں دے دیا گیا، جس بیت المال سے شادیاں رچائی گئی، علی فرماتے واللہ نہج البلاغہ میں جملہ واللہ لو وجدتہ قد تزوج بہ النساء وملک بہ الامال رددتہ، خدا کی قسم علی کا بس چلے گا تو وہ حق مہر بھی لوٹا لے گا، وہ کنیزیں بھی لوٹا لے گا۔ کیوں؟ ان الحق القدیم لا
یبطلہ شیء، اس لیے کہ پہلے حق کو کوئی شے باطل نہیں کرے گی۔ جو حق پہلے کسی کا ہو، کسی کو دینے سے، غصب کر لینے سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا۔ اور اگلا جملہ کیا عظیم فرمایا، میرے آقا نے فرمایا وَمَنْ ذَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلِ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ، فرمایا جو عدل کو برداشت نہ کر سکے وہ ظلم کو کیسے برداشت کرے گا۔ عدل سے جس کا سینہ تنگ پڑ جائے تو ظلم سے تو اور زیادہ اس کا سینہ تنگ ہو جائے گا۔ علی کو غیر عادلانہ بیت المال کی تقسیم کا کہتے ہو، میرے آقا نے فرمایا سننا جملہ نہج البلاغہ میں، فرمایا لو کان المال لی لسویت بینہم، لوگوں یاد رکھو یہ اگر علی کا ذاتی مال بھی ہوتا نا میں تو پھر بھی برابر تقسیم کرتا۔ فکیف انما المال مال اللہ، یہ تو علی کا مال ہی نہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے، اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کریں؟ اللہ کے مال میں علی خیانت کیسے کریں؟ اور تھے جن کے دربار میں سونے اور چاندی کے انبار لگے ہوتے تھے، اور تھے جن کے دربار میں درہم و دینار کے انبار ہوتے تھے۔ امیر المؤمنین تو عادل امام تھا، ہر رات بیت المال میں جھاڑو دے کے مصلی عبادت بچھا کے 2 رکعت نماز ادا فرما کے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے تھے، پروردگارہ گواہ رہنا علی نے صاحب حق تک حق پہنچا دیا، گواہ رہنا میں نے صاحب حق تک میں نے درہم و دینار کو جوڑ کے نہیں رکھا۔ عدل کے نفاذ کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے میرے آقا کی زندگی گزری، لوگوں کی رہبری، لوگوں کی ہدایت۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا اپنے حبیب کے لیے کہ میرا حبیب تو اس قدر حریص ہے لوگوں کی ہدایت میں، لعلک باخع نفسک، اس قدر حریص تھے کہ امت ہدایت پہ آ جائے، آپ تو اپنی جان گوا دیں گے اس کوشش میں۔ بین ہی اسی طرح امیر المؤمنین حریص تھے دنیا راہ حق و حقیقت پہ آئے۔ 170 نمبر خطبہ نہج البلاغہ میں مطالعہ فرمانا اس کا۔ میرے آقا امیر المؤمنین جنگ جمل کے موقع پہ جب بصرہ تشریف لے گئے، بصرہ کے باہر قیام کیا میرے آقا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ بصرہ کے باہر قیام فرمایا۔ اہل بصرہ نے قلیب جلوی ایک شخص تھا جس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا امیر المومنین کے پاس، قلیب جاؤ علی کے پاس، علی سے مذاکرات کرو، علی سے بات کرو، علی کے ارادے معلوم کرو، علی کا ارادہ کیا ہے، علی کی رائے کو جاننے کی کوشش۔ قلیب جرمی آیا امیر المومنین کے پاس، بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، امیر المومنین نے اپنا موقف بیان کیا۔ جب بات چیت ختم ہوئی نا، قلیب جرمی کہتا ہے یا علی میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں، سنیے گا، میں گواہی دیتا ہوں آپ حق پر ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے حق سمجھتا ہے ہاتھ بڑھا میری بیعت کر لے۔ ہاتھ بڑھا میری بیعت کر لے۔ قلیب جرمی کہتے نہیں یا علی میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا، میں آیا ہوں اس جماعت کا نمائندہ بن کر، لہذا میں ان کی اجازت اور ان کی رائے اور ان کے مشورے کے بغیر آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔
میرے آقا نے جب استدلال کیا ہے نا، خدا کی قسم ایسا خوبصورت استدلال، خدا بند عالم سے دعا ہے اس استدلال کے ذریعے راہ حق کے متلاشیوں کو اللہ راہ حق نصیب کرے۔ میرے آقا امیر المومنین نے فرمایا اے قلیب جرمی، اگر اسی گروہ نے، اسی جماعت نے تجھے بھیجا ہوتا کہ جا ایک ایسا مقام تلاش کر جہاں بارش ہوئی ہو، جہاں پانی موجود ہو، جہاں چشمے موجود ہو، جہاں سبزہ موجود ہو، جہاں نعمتیں موجود ہو، تو جاتا ایک ایسا مقام تلاش کر لیتا کہ جہاں پہ پانی تھا، جہاں پہ سبزہ تھا، اور تو پھر جا کے اپنی اس جماعت کو بتاتا لوگوں آؤ میں ایک ایسا مقام تلاش کر آیا ہوں، میں نے ایک ایسا مقام ڈھونڈ لیا ہے جہاں پہ یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے، جہاں سبزے کی بھی فراوانی ہے۔ تو ان کو دعوت دیتا، وہ تیری بات نہ مانتے، وہ تیرے اس بتائے ہوئے مقام کی طرف نہ چلتے، بلکہ وہ غیر آباد ایک صحرا اور بنجر کی طرف، بے آب و گیا صحرا کی طرف نکل جاتے، تو اس وقت کیا کرتا؟ ایسا تلاش کر آیا ہوں، پھر وہ تیری بات نہ مانتے، پھر تو کیا کرتا؟ کہنے لگا یا علی میں ان کی قطن پیروی نہ کرتا، میں ان کی راہ کو چھوڑ کے اس نعمتوں والی سرزمین پہ چلا جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا قلیب جرمی اب بیعت کر لے۔ قلیب جرمی کہتا ہے یا علی بس اب مجھ پہ حجت تمام ہو گئی، میں آپ کی بیعت کرتا۔ کر لی بیعت قلیب جرمی۔ مفتی صاحب کی ولا نے 170 نمبر خطبہ نہج البلاغہ میں اس مقام پہ بڑا خوبصورت حاشیہ لکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے آقا نے یہ جو استدلال کیا تھا قلیب جرمی کو اور دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی، یاد رکھو اسلام میں میری حیثیت اسی آباد گلستان جیسی ہے جہاں نعمتیں ہیں، جہاں فراوانیاں ہیں، جہاں آسائشیں ہیں۔ میرے علاوہ جتنے ہیں وہ بے آب و گیا بنجر ہیں، وہ صحرا کی مانند ہیں، میں ہوں اسلام میں وہ نعمتوں کا حریص تھی ہدایت کی۔ کہاں دکھائے گی دنیا ایسے عادل حکمران کی نظیر؟ کوفہ میں دور خلافت امیر المومنین میں شہد کے مشکیزیں آئے آواز سے بیت المال میں شہد کے مشکیزیں آئے۔ امیر المومنین کوفے کے یتیموں کو اکٹھا کیا اور یتیموں کو اکٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے شہد کھلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ کسی نے کہا آقا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، آپ کیوں زحمت فرماتے ہیں، ہم شہد کھلا دیتے ہیں بچوں کو۔ فرمایا بات شہد کھلانے کی نہیں، بات اس احساس یتیمی کو ختم کرنے کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا باپ ہوتا مجھے بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتا، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا۔ علی تیری عظمت کو سلام۔ میرے آقا کا گزر ہوا بازار سے، کوفہ سے، چند بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ پاس کھڑا رو رہا تھا۔ کیا امیر المومنین نے اس کو گود میں بٹھایا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا،
پر بیٹا تو کیوں روتا ہے، تو ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ بچہ رو کے کہتا ہے یہ مجھے اپنے ساتھ کھیلنے کی اس لیے اجازت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تو یتیم ہے، تیرا باپ کوئی نہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ مت کھیل۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیشانی پہ بوسہ دیا، جیب میں اس کے درہم ڈالا، پھر فرمایا جا اب ان کے ساتھ کھیل، اب اگر پوچھے نا تیرا باپ نہیں، کہنا علی میرا باپ۔ کہنا میں علی کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعلم انی فاطمہ میں اور بہت ساری دوسری کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ 19 کی صبح کو جب ضرب لگی نا میرے آقا کے سر اقدس پہ، اور طبیب نے جو معائنہ کیا اور کہا کہ زہر بدن میں سرایت کر چکا ہے، آقا کو دودھ پلایا جائے۔ اعلم انی فاطمہ میں یہ روایت موجود ہے۔ کوفہ کے یتیم اکٹھے گرد امیر المؤمنین کے جمع تھے، انہوں نے سنا نا کہ ہمارے آقا کو دودھ چاہیے، سارے بچے دوڑ کے گئے نہ جانے کہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد ہر یتیم کے ہاتھ پہ دودھ کا ایک پیالہ تھا۔ یہ امیر المؤمنین نوش فرمائے۔ امام مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک بیوہ خاتون تو یتیم بچوں کی ماں تھی، دودھ لے کے آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، اپنے یتیموں کو پلا۔ کہا میرے یتیموں نے مجھے کہا ہے آقا کے لیے دودھ چاہیے، ہم نہیں پلا۔ دنیا کے یتیموں سے محبت اور شفقت کرنے والا، دنیا کے یتیموں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، عزادار علی کے یتیموں کا کسی نے خیال نہیں کیا، علی کے یتیموں کے سر پہ کسی نے شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ کربلا کے اس شہید کا تذکرہ کرنا ہے جو یتیم ہے، علی و بطول کا پوتا، مسموم مدینہ، مظلوم مدینہ، حسن مجتبیٰ کا یتیم۔ اجرکم علی اللہ۔ 7 محرم کی رات آ گئی ہے، چند دنوں کے مہمان ہیں کربلا والے۔ جناب قاسم کا ذکر اس لیے زیادہ ہوتا ہے، یتیم تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو بڑا عشق اور پیار تھا جناب قاسم سے، اس لیے کہ 2 سال کی عمر تھی شہزادہ قاسم کی جب امام مجتبیٰ کو زہر دیا گیا۔ شہزادہ قاسم کی تربیت امام حسین علیہ السلام نے فرمائی، ورنہ آپ مقتل کا مطالعہ کریں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، 4 بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے کربلا میں جام شہادت نوش کیا۔ خدا جانتا ہے جس طرح امام حسین کی اولاد قربان ہوئی نا، جس طرح آپ کہتے ہو نا امام حسین کا گھر اجڑا، امام حسن کا بھی گھر اجڑا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی ازواج مطہرہ کو قیدی بنایا گیا ہے، امام حسن کی ازواج مطہرہ کو بھی قیدی بنایا ہے۔ اگر امام حسین کی بیٹیاں بے ردا ہوئی ہیں، امام حسن کی بیٹیاں بھی بے ردا ہوئی ہیں۔ میں خلاصتاً امام حسن اور امام حسین کی تقسیم کیوں کروں؟ خلاصتاً یہ کیوں نہ کہہ دوں بطول کا گھر اجڑ گیا ہے کربلا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ 4 بیٹے قربان ہوئے، جن میں حسن مصنع امام حسن کے فرزند سب سے بڑے تھے۔ 18 زخم لگے کاری، اور جناب حسن مصنع امام حسین علیہ السلام کے داماد بھی تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی بڑی بیٹی جناب فاطمہ کبریٰ جناب حسن مصنع کی زوجیت میں، امام حسن کی ساری اولاد آئی ہے کربلا۔
18 قاری زخم لگے، چچا کو مدد کے لیے بلایا۔ امام حسین اپنے اس بیٹے کو اٹھا کے خیموں میں لائے۔ آل رسول کی غربت دیکھیے، خون بہ رہا ہے، حسن مثنیٰ تڑپ رہا ہے، لیکن آل رسول اس کے زخموں کا علاج نہیں کر سکتے، اس کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ وہ تو 11 محرم کو جب قیدی چلے، جناب حسن مثنیٰ کی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے عمر ابن سعد سے حسن مثنیٰ کو لیا اور کوفے لے کے گئے اور پھر علاج کیا، اور 1 سال کے بعد حسن مثنیٰ شفا یاب ہوئے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں شاید مصلحت پروردگار تھی، دونوں اماموں کے ایک فرزند کو بچانا تھا۔ کسی کو بیماری کے ذریعے بچا لیا، کسی کو زخموں میں بچا لیا، تاکہ نسل ختم نہ ہونے پائے۔ حسن مثنیٰ سے امام حسن کی نسل چلی ہے، کربلا کے بیمار سے امام حسین کی نسل چلی ہے۔ اللہ اکبر۔ عاشور کی شب آ گئی، خیموں میں امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ جمع ہیں، شہدائے کربلا کی فہرست مرتب ہو رہی ہے۔ شہزادہ قاسم عرض کرتا ہے، چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ میرے آقا نے امتحان فرمایا، یا بنیا کیف الموت عندک، بیٹا قاسم موت کو کیا پاتے ہو، کیسا سمجھتے ہو؟ عرض کرتے یا عمّا احلا من العسل، چچا جان آپ پہ جان قربان کرنا تو شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، ہاں بیٹا کل کے شہیدوں میں تیرا نام بھی ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے۔ خدا جانتا ہے اپنا نام سنا نا قاسم خوش ہو گئے، اور جناب علی اصغر کا نام سنا قاسم تڑپ گئے، تڑپ کے پوچھتے ہیں چچا جان کیا لشکر یزید خیموں میں آ جائے گا؟ اصغر تو ماں کی گود میں ہوتے ہیں، اصغر تو ماں کے پاس ہوتے ہیں، کیا یزیدی خیموں میں گھس آئیں گے؟ فرمایا نہیں قاسم بیٹا، میں اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا عظیم شب تھی شب عاشور، عظیم رات ہی کا نتیجہ عظیم دن ہوا کرتا ہے۔ کیا مائل تھی کربلا کی، کیا مائل تھی کربلا والی۔ خدا جانتا ہے ہر خیمے میں ماں اپنے بیٹے کو یہی درس دے رہی تھی، علی اکبر نہ جانے پائے پہلے تو جان قربان کرنا، اور محمد نہ جانے پائے پہلے تو جان قربان کرنا۔ عزادارو جملہ سننا، ہمارا یہ عالم ہے، بازار میں تھوڑی سی لڑائی ہوگی، کسی جگہ کوئی جھگڑا ہو گیا، مائیں بچوں کو روک لیتی ہیں، گھر سے باہر نہ جانا خطرہ ہے۔ خدا جانتا ہے میں نے جملہ مقتل میں پڑھا ہے، کربلا میں وہ مائیں پریشان رہی ہیں جب تک ان کا بیٹا قربان نہیں ہوا۔ وہ مائیں ان کے چہرے پہ مسرت اور وہ مائیں خوشی کا اظہار کرتی تھی جنہوں نے اپنے فرزند قربان کر دیے۔ ماں کو چین نہیں آیا جب تک اس کا بیٹا اس کی نگاہوں کے سامنے۔ اے کربلا کی عظیم ماں ہمارا سلام، اجرکم علی اللہ۔ یہی درس وفا جناب ام فروہ بھی اپنے لال کو دے دی۔ اجرکم علی اللہ۔ عاشور کا دن چڑھا، سب سے پہلے اصحاب کی قربانیاں تھی، اصحاب کے بعد آل رسول کے گھرانے کی قربانیوں کا سلسلہ شروع، اور آل رسول کے گھرانے کی پہلی قربانی جناب علی اکبر کی قربانی۔ یہ جملہ جناب علی اکبر کی زیارت میں بھی موجود ہے۔ جناب قاسم آتے ہیں، چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، مجھے بھی جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین قاسم کو دیکھتے روتے، فرماتے بیٹا تو میرے بھائی حسن کی یادگار ہے، تو بھائی حسن کی نشانی ہے، تجھے کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ خیموں میں پلٹ آتے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ ماں پوچھتی بیٹا تو ابھی تک زندہ ہے، انہیں ابھی تک جان قربان نہیں کی؟ چچا پہ اماں جان میں تو کئی بار جا چکا ہوں۔ چچا مجھے دیکھ کے روتے ہیں، مجھے اجازت نہیں دیتے، کہتے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کی یادگار۔ پریشانی کے عالم میں بیٹھے، ایک مرتبہ
ایک مرتبہ خیال آیا میرے بابا نے بستر شہادت پر میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا قاسم بیٹا جب زندگی میں کوئی مشکل مرحلہ آ جائے اس تعویذ کو کھول لینا تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ قاسم سوچ کے عرض کرتے ہیں اس سے بڑھ کے اور مشکل مرحلہ کیا ہوگا؟ سب قربان ہو رہے ہیں اور مجھے قربان ہونے کی اجازت نہیں۔ اس تعویذ کو کھولا، عزادارو وہ تعویذ نہیں تھا، خط تھا امام حسن کا، امام حسین علیہ السلام کے نام۔ بھیا میں کربلا میں موجود نہ ہوں گا، بھیا میری طرف سے میرے قاسم کی قربانی قبول کر لینا، قاسم کو موت کی اجازت دے دینا۔ عزادار جناب قاسم خط لے کے آئے، امام حسین علیہ السلام نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، گوشے دیے، آنکھوں سے لگایا اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ عزادار چند مقام پہ امام حسین نے روز عاشور بلند آواز سے گریہ کیا ہے۔ ایک وہی موقع تھا جب قاسم موت کی اجازت لینے آئے تھے، گلے میں باہیں ڈال دی، اتنا بلند آواز سے گریہ کیا، روتے روتے غش کر گیا فرزند زہرا۔ اجرکم علی اللہ، جاؤ قاسم ودا کر کے آؤ، اہل حرم سے مل کے آؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو تیار کیا۔ یہ لفظ مقتل میں موجود ہیں، ایک باریک پیراہن پہنایا، اس کو بھی چاک کیا، سر پہ چھوٹا سا امامہ باندھا، اس کا تحت الحنک بنایا۔ اتنے چھوٹے تھے قاسم، سر پہ کوئی خود پورا نہیں آتا، بدن پہ کوئی زرہ پوری نہیں آتی۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا، رکابوں تک پاؤں نہیں پہنچتے، رکابیں کاٹ کے چھوٹی کی گئی۔ اب جملہ سننا، جب خیموں سے نکلے نا شہزادے، حمید ابن مسلم کہتا ہے دشمن کے لشکر کا سپاہی، خیموں کی جانب سے ایک بچہ نکلا حسین و جمیل، گویا وہ افق خیام حسینی سے چاند تھا جو طلوع کر رہا تھا۔ عزاداروں میرا اتنا سوال ہے، جو دشمن کی نگاہ میں چاند تھا وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ وہ مظلوم چچا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ اور حمید کہتا ہے مجھے یاد ہے اس کی ایک ایک ادا، باریک کرتا پہنا ہوا تھا، پاؤں میں اس نے جو جوتا پہنا ہوا تھا اس جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس تفصیل سے لکھا اتنا خوبصورت بچہ، لشکر دیکھتا رہ گیا اس بچے کو۔ اجرکم علی اللہ، بچہ تھا لیکن تھا تو علی کلال، لیکن تھا تو عباس کا شاگرد۔ خدا جانتا ہے روایت موجود ہے 70 آدمیوں کو فنار کیا جناب قاسم نے، جب تک ایک ایک کا مقابلہ رہا ہے۔ شہزادہ قاسم سب کو واصل جہنم کرتے رہے۔ عمر بن سعد نے کہا تھا ازرق نامی پہلوان سے، ملون سے، کہ تو نکل قاسم کے مقابلے میں، کہا شرم کر، مجھے بچوں سے لڑواتا ہے، میں نہیں جاؤں گا، میری توہین ہے بچے سے لڑنا، میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ 4 بیٹے باری باری بھیجے اس نے، شہزادہ قاسم نے سب کو فنار کیا۔ جب سب فنار ہو چکے نا، اب دنیا تاریک ہوئی اس کی نگاہ میں۔ ارباب مقاتل نے لکھا مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا تلوار و نیزہ اٹھا کے میدان میں آیا۔ سید الشہداء کی نگاہ پڑی نا حضرت ملعون پہ، سید الشہداء ام فروا کے خیمے میں آ کے فرما، ام فروا میرے قاسم کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے، ام فروا دعا کر اللہ میرے قاسم کو غلبہ عطا کر، اللہ میرے قاسم کو فتح عطا کرے۔ جناب ام فروا نے دعا کی، جناب قاسم نے اس ملعون کو بھی فنار کیا۔ اب ابن سعد نے حکم دیا بچہ نہ سمجھو، جب تک ایک ایک کا مقابلہ ہوتا رہے گا کوئی نہیں بچے گا، یک بار کی حملہ کر دو قاسم پہ۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، صاحب الدمعۃ الثاقبہ نے لکھا، اللہ اکبر، جانتے ہو تیر کیسا ہتھیار ہے؟ خدا جانتا ہے کربلا میں جنگوں میں جو تیر استعمال ہوتے تھے نا، ایک انسان کو قتل کرنے کے لیے ایک تیر کافی تھا، اتنی تیز نوکیں ہوتی تھی۔ خدا جانتا ہے جب ابن سعد سے حکم دیا نا یک بار بھی حملہ کرو، صاحب دمعۃ الثاقبہ لکھتے ہیں یک بار 18 تیر قاسم کے بدن میں پیوست۔
18 تیر قاسم کے بدن میں پیوست ہوئے، قاسم گھوڑے پہ جھکے، عمر یزدی ملعون نے جو تلوار کا وار کیا، ایک مرتبہ آواز دی یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کو پہنچیے۔ امام حسین علیہ السلام یوں آئے قاسم کی طرف جیسے باز اپنے شکار پہ جھپٹتا ہے۔ اور دنیا میں دوستو یاد رکھنا، پوری مقتل کا مطالعہ کر لیجئے، امام حسین علیہ السلام نے کسی شہید کے قاتل پہ وار نہیں کیا، لیکن جب عمر یزدی نے وار کیا نا تلوار کا، میرے آقا نے تلوار اٹھائی، وہ فرمایا او ملعون کہاں بھاگتا ہے، میرے بیٹے پہ وار کر دے۔ اس نے ہاتھ بلند کیا، امام کے وار سے اس کا ہاتھ کٹا اور اپنے ابن سعد کو آواز دی میری مدد کے لیے لشکر آئے۔ اب جو گھوڑے دوڑے، ادھر قاسم گھوڑے سے گر چکے، ادھر ابن سعد کے سپاہی اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے عزادار اسی بھگدڑ میں حسن کے یتیم کے بدن پہ گھوڑے دوڑ گئے، قاسم پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ آواز دی چاچا جان، چاچا جان میرا سلام ہے آخر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ قاسم کی لاش پہ کھڑے ہو کے جملہ کہا، قاسم بیٹا تیرے چچا کے لیے کتنا دشوار ہے، تو مدد کے لیے بلائے، میں تیری مدد نہ کر سکا۔ عزادارو سے جملے پہ توجہ کر لینا، وہ جو بچہ تھا اسے حسین نے ہاتھوں پہ اٹھا کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، جس کے زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ گئے۔ عزادارو ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئے، بند بند ٹوٹ گئے۔ میرے دوستوں میں نے یہ کسی مقتل میں نہیں پڑھا کہ لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کے صحرا میں بکھر گئی ہو، لیکن پامال ضرور ہوا۔ ارباب مقاتل نے لکھا غریب کربلا نے جب یتیم بھتیجے کے لاشے کو اٹھایا، قاسم کا سینہ حسین کے سینے کے ساتھ تھا اور جناب قاسم کے پاؤں زمین کربلا پہ خط کھینچ رہے تھے۔ عزاداروں خیمے میں لا کے قاسم کی لاش کو رکھا۔ جناب ام فروا اپنے خیمے میں موجود تھی، آئی آقا کے پاس، کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کی؟ کہا تیرے بیٹے نے تو وفا کا انداز ہی بدل دیا۔ عزاداروں آخری جملہ، ایک طرف علی اکبر کی لاش، ایک طرف قاسم کی لاش، درمیان میں بیٹھا غریب کربلا، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، آسمان کی طرف رخ کیا، حسین کا مرثیہ بلند ہوا، واہ غربتا، واہ غربتا، میرا اللہ حسین غریب ہو گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا۔ ہمارے ذکر کو قبول فرما، تمام عزاداران اس پرسے کو قبول فرما۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مخلصین مذہب و ملت ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفیق، پیغام کربلا سمجھنے اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، موت سے پہلے کربلا والوں کی زیارت نصیب فرما، بعد از موت سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما، ہمارے اموات کو کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، فرمایا علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، محسن ملت محسن قوم علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما، تمام جو مومنین مومنات بیمار ہیں کربلا والوں کے صدقے انہیں شفا عطا فرما، یہ اولاد کو نعمت اولاد نصیب فرما، ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے
سید الشہداء کا عزادار بنا، امیر المومنین کا حقیقی شیعہ اور حکمدار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع